بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حزب اللہ پر حملہ، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں کے نزدیک حملے کی آڑ میں حزب اللہ پر حملہ کیا گیا تو یہ پوری صہیونی رجیم کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ انتباہ فرانس کے صدر میکرون سے فون پر گفتگو میں کیا۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ حملے کی صورت میں اسرائیل کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران کے نئے صدر نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی طرف سے ان کے بطور صدر منتخب ہونے کی توثیق کے بعد اپنی ذمہ داریاں اتوار کے روز باضابطہ سنبھال لی ہیں۔ امکان ہے کہ مسعود پزشکیان صدارت کا حلف آج اٹھائیں گے۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے اس سے پہلے ہی لبنان اور حزب اللہ کے خلاف ایک مکمل جنگ شروع کرنے کی دھمکی دی ہے۔ گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں کے نزدیک ایک عرب علاقے پر میزائل حملے کو حزب اللہ اور لبنان کے خلاف کھلی جنگی جواز کے طور پر پیش کیا ہے، حالانکہ حزب اللہ نے اس میزائل حملے کی ذمہ داری سے انکار کر رکھا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حماس تحریک نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی جنگ بندی کی تجویز میں نئی شرائط اور مطالبات شامل کر دیے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ نئے مطالبات میں ثالثوں کی جانب سے بیان کیے گئے اسرائیلی لیٹر سے بھی دستبرداری اختیار کر لی گئی ہے۔ یہ لیٹر امریکی صدر جو بائیڈن کے منصوبے اور پھر سلامتی کونسل کی قرارداد کا حصہ تھا۔ حماس نے کہا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیتن یاہو ایک بار پھر کسی معاہدے تک پہنچنے سے روکنے، تاخیر کرنے اور بچنے کی حکمت عملی کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ اسرائیلی انٹیلیجنس سروس موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا غزہ کی پٹی کی صورتحال کو حل کرنے کے لیے روم میں ہونے والے اجلاس کے بعد واپس اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ اہم مسائل پر مذاکرات آنے والے دنوں میں بھی جاری رہیں گے۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ حماس غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کو روک رہی ہے اور اسرائیل نے اپنی شرائط میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ اسرائیل اصل تجویز کے اصول پر عمل پیرا ہے، جس میں یرغمالیوں کی ممکنہ بڑی تعداد کو رہا کرنا، اسرائیل کا غزہ اور مصر کے درمیان سرحدی گزرگاہ کو کنٹرول کرنا اور ہتھیاروں اور فلسطینی عسکریت پسندوں کو شمالی غزہ کی پٹی کی طرف واپس جانے سے روکنا شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے آئندہ گھنٹوں میں لبنانی ملیشیا حزب اللہ پر ایک کاری ضرب متوقع ہے، جبکہ ذرائع نے بتایا ہے کہ حزب اللہ ممکنہ حملے کا جواب دینے کے لیے گائیڈڈ میزائلوں کو حرکت میں لے آئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں ایک میزائل حملے میں مارے جانے والے 12 بچوں اور نوجوانوں میں بعض کے اہل خانہ کو آگاہ کیا گیا ہے کہ حزب اللہ کو اس حملے کی قیمت چکانا پڑے گی۔ گولان کی پہاڑیوں کے حملے کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس دوران میں 5 باخبر افراد نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ اس وقت ایک سفارتی مہم کی قیادت کر رہا ہے جس کا مقصد اسرائیل کو لبنانی دارالحکومت بیروت یا مرکزی شہری انفراسٹرکچر کو حملے کا نشانہ بنانے سے روکنا ہے۔ اسرائیل اس وقت مجدل شمس کے حملے کا جواب دینے کے در پہ ہے۔ ہفتے کے روز ہونے والے اس حملے میں 12 بچے مارے گئے تھے اور مذکورہ 5 افراد کے مطابق واشنگٹن اس کوشش میں ہے کہ اسرائیل اور لبنانی حزب اللہ کے درمیان ایک بھرپور جنگ کے چھڑنے کو روکا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکیہ کو اتحاد سے نکال دیا جائے، اسرائیلی وزیر خارجہ کا نیٹو سے مطالبہ۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے نیٹو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اتحاد میں ترکیہ کی رکنیت ختم کر دے۔ اس مطالبے کے بعد انقرہ اور تل ابیب کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ پیر کے روز وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا تھا کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے اسرائیل پر حملے کی دھمکی اور سنگین خطاب کی روشنی میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے اپنے سفارتکاروں کو ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ شمالی اوقیانوس سے اتحاد کے تمام ارکان کے ساتھ فوری رابطہ کر کے ترکیہ کی مذمت پر زور دیں اور اسے اتحاد سے نکالنے کا مطالبہ کریں۔ اسرائیل کا یہ موقف ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کے اتوار کے روز دیے گئے
بیان کے جواب میں سامنے آیا۔ اردوان نے کہا تھا کہ ترکیہ اسرائیل میں داخل ہو سکتا ہے، جیسا کہ ماضی میں لیبیا اور نوکارباخ میں داخل ہوا تھا، تاہم انہوں نے اس مداخلت کی نوعیت واضح نہیں کی جس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے کے سخت مخالف اردوان کا یہ بیان ایک خطاب کے دوران سامنے آیا جس میں انہوں نے ملک میں دفاعی صنعت کو سراہا۔ اپنے آبائی شہر میں حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے اجلاس میں اردوان کا کہنا تھا کہ ہمیں نہایت طاقتور ہونا چاہیے یہاں تک کہ اسرائیل فلسطین میں اس طرح کے بےہودہ کام نہ کر سکے جس طرح ہم نے نوکارباخ اور لیبیا میں داخل ہوئے تھے، بالکل اسی طرح کا کام کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی حزب اللہ پر حملے کی تیاری، لبنان کی پروازیں معطل، غیر ملکیوں کا انخلاء شروع۔ اسرائیل کی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کی دھمکی کے بعد امریکہ، اٹلی اور جرمنی نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے، جبکہ برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک نے سفری انتباہ جاری کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گولان کی پہاڑیوں کے علاقے مجد الشمس کے دروز قصبے پر راکٹ حملے میں 12 اسرائیلی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے، جس کا الزام حزب اللہ پر عائد کرتے ہوئے اسرائیل نے لبنان میں حملے کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری کے لیے تیاری مکمل کر لی، جس کے بعد لفتھانسا، ایئر فرانس، ٹرانساویا اور ایسٹرین ایئر لائنز نے بیروت جانے والی تمام پروازیں معطل کر دی۔ دوسری جانب امریکہ، اٹلی اور جرمنی نے لبنان میں موجود اپنے شہریوں کو فوری طور پر واپس آنے یا کسی دوسرے محفوظ ملک جانے کی ہدایات کر دی۔ کیا رہے سعودی عرب، برطانیہ اور فرانس سمیت کئی ممالک پہلے ہی لبنان کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی جانب سے یوکرین کے لیے مزید $20 کروڑ کی امداد کا اعلان کر دیا گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی قومی سلامتی ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ یوکرین کے لیے $200 ملین کے نئے سیکیورٹی امدادی پیکج کا اعلان کر رہے ہیں۔ یوکرین کو دیے جانے والے اس پیکج میں فضائی دفاعی نظام اور ٹینک شکن ہتھیار بھی شامل ہیں۔ واضح ہے کہ رواں برس اپریل سے اب تک امریکی صدر جو بائیڈن یوکرین کے لیے 9 سیکیورٹی پیکجز کا اعلان کر چکے ہیں۔ روس و یوکرین کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ 2022 سے اب تک یوکرین کو $50 ارب سے زیادہ کی فوجی امداد سے نواز چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں 92,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے امریکی ڈاکٹروں کا انکشاف۔ غزہ کے ہسپتال میں رضاکارانہ خدمات انجام دینے والے امریکی ڈاکٹروں نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں اب تک 92,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ امریکی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں سے غزہ کا ہر شخص زخمی یا بیمار یا دونوں حالتوں میں ہے۔ غزہ میں بچوں کو جان بوجھ کر زخمی کیا گیا۔ امریکی ڈاکٹروں نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے۔ حکومت امریکی اور بین الاقوامی قوانین کے تحت ایسا کرنے کی پابند ہے۔ امریکی طبی گروپ نے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل اور تمام فلسطینی مسلح گروپوں کو اسلحے کی فراہمی پر پابندی لگائی جائے اور مستقل فوری جنگ بندی تک اسرائیل کی فوجی، سفارتی اور اقتصادی مدد روکی جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا میں سیلاب ایمرجنسی کا اعلان۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا میں ریکارڈ توڑ بارشوں کے باعث ہزاروں افراد سیلاب میں پھنس گئے، جس کے بعد کم جونگ ان نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چین کی سرحد سے متصل سنویجو شہر اور یوجو کاؤنٹی میں موسلادھار بارش کے بعد کھیت اور مکانات ڈوب گئے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا، جبکہ سینکڑوں افراد کو جہاز کے ذریعے ریسکیو بھی کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق موجودہ صورتحال کی وجہ سے شمالی کوریا میں خوراک کی قلت کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ سیلاب کے باعث زخمی افراد یا اموات کے حوالے سے کوئی تعداد سامنے نہیں آئی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کا ملک گیر دھرنوں کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے مہنگائی اور IPPs کے معاہدوں کے خلاف ملک بھر میں دھرنے شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ راولپنڈی میں دھرنا مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ گورنر ہاؤس کراچی کے باہر
دھرنا شروع ہو رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں کراچی، پھر لاہور اور پھر ملتان میں دھرنا دیا جائے گا۔ آفت نعیم الرحمان نے بجلی کی قیمت کم کرنے اور آئی پی پیز کا آڈٹ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو 2 روز کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں، مطالبات منوا کر ہی جائیں گے۔ 3 اگست کو فلسطین اور 5 اگست کو یوم یکجہتی کشمیر منائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ کل مذاکرات کا دوسرا دور نہ ہو سکا۔ ہم نے اپنے 10 مطالبات حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔